الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِيكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وابجهروا به إنه عليم بالذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ اما بعد، جیسا کہ ہم سورہ ملک کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سے قبل کی جن آیات کا ہم نے مطالعہ کیا اس میں پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، فلسفے موت اور حیات کو بہت ہی گہرائی و گہرائی کے ساتھ بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اجنات کے متعلق یہ بات فرمائی کہ ان پر کس طرح اللہ کا عذاب ہوگا، جن سے ہم انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر جب سورہ جن کا مطالعہ کریں گے اس پر مفصل گفتگو کی جائے گی کہ اجنات میں بھی انبیاء علیہم السلام اللہ نے مبعوث کیے، یا جو بنی نوع انسانوں کے لیے انبیاء آئے وہی انبیاء اجنات کے بھی ہیں، اور اجنات کے لیے جو اللہ نے عذاب مقرر کر رکھا ہے کہ اگر وہ اپنے وقت کے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کریں گے تو اللہ کے پاس ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ جن آیات کی آج تلاوت کی گئی ہے، اب اس میں انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور جو انسانوں میں کفر کیے ہیں یا کرنے والے ہیں ان کے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو لوگ اللہ کا انکار کیے، اللہ کا کفر کیے، ان کے لیے جہنم میں عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر یہ بات ہم ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ کفر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے کفر قانونی، یعنی ایک بندہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، انبیاء کو نہیں مانتا، ملائکہ کو نہیں مانتا، آسمانی صحائف کو نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ یہ جو انکار ہے، یہ جو کفر ہے، دراصل یہ کفر قانونی ہے، وہ سرے سے انکار کرتا ہے۔ لیکن ایک ہے کفر حقیقی، اللہ کو تو مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، لیکن مانتے ہیں اس کے برخلاف
نہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کفر حقیقی ہوگا، اور ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس سب سے زیادہ سخت اور دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ ہے جو سرے سے نہیں مان رہا ہے، ایک وہ ہے مان رہا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں مان رہا ہے۔ اس کو بارہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قوم بنی اسرائیل کی مثالوں سے بیان فرمایا۔ کیا کبھی ہم نے سنا ہے آج کے دور میں بھی کیا یہود نے توریت کو اللہ کی کتاب ہونے سے انکار کیا؟ ہرگز نہیں، وہ توریت کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن جو توریت میں احکامات ہیں اس کو نہیں مانتے۔ نہیں ماننے سے مطلب انکار نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ، اس کے رسول سے، قرآن سے ہمارا لگاؤ ہے، محبت ہے، ہمارا ایمان ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم پر یہ واجب اور فرض ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ ایسا نہیں کہ بس مان لیا ہے لیکن ماباقی ہمارا عمل بہت کوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہم اللہ کے کفر سے بچیں۔ اللہ کا کفر کئی وجوہات سے ہم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ ہم غفلت میں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھے ہر سانس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں آپ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک سماعت کریں گے تو آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سانس مردار ہے جو بغیر ذکر خدا کے جاری رہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کس سانس کو ہم ضائع کر رہے ہیں اور کس سانس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم جو عذاب ہوگا، اب اس کا ایک منظر بیان فرما رہا ہے کہ حشر میں، جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کی کیا صورت ہوگی اور وہاں کا کیا منظر ہوگا۔ اللہ نے آگے کی آیات میں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جھونکا جائے گا، تو وہ سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ وہ ایک شہیق آواز سنیں گے۔ یہ شہیق کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کو سب سے زیادہ اگر کوئی آواز سے نفرت ہے تو وہ گدھے کی آواز سے نفرت کرتا ہے۔ اب آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ گدھے کی آواز کے لیے دو الفاظ اللہ نے ذکر کیے، ایک شہیق اور دوسرا ہے زفیر۔ زفیر اور شہیق۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب گدھا سانس لیتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے پھیپھڑوں میں سانس کھینچتا ہے، اور جب اس وقت جو آواز نکلتی ہے اس سے، اس کو کہا جاتا ہے شہیق۔ جب گدھا سانس لے گا جو آواز نکلتی ہے اس کو کہا جا رہا ہے شہیق، اور وہ اسی تیزی کے ساتھ جب سانس چھوڑتا ہے، جب جو آواز نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے زفیر۔ تو آپ تصور کریں کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو وہ دردناک عذاب اور وہ سخت آواز کو سنیں گے جو شہیق ہوگی، وہی تفور، اور اس جہنم میں سے ایک خوفناک آواز آنے والی ہے۔ کتنا بھیانک منظر ہوگا کہ جب اللہ جہنم میں جہنمیوں کو ڈالے گا تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد تکادو تمیز من الغیظ کلما القی فوج سالہم خزنتها الم یاتیکم نذیر۔ جب انہیں ڈالا جائے گا، خزنتها یہ خزائن کی جمع ہے، یعنی وہ جو داروغے ہوں گے جہنم کے، اب وہ مکالمہ کریں گے۔ اچھا، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ایک خوبی ہے۔ اب یہ جہنم محشر کب ہونے والا ہے آپ کے ہمارے علم کے مطابق؟
یہ مستقبل کی باتیں ہیں، یہ آنے والے وقت کی باتیں ہیں، لیکن پورا قرآن جب جہنم کا ذکر کرتا ہے، محشر کے عذاب کا ذکر کرتا ہے، وہاں کی چیزوں کو بیان کرتا ہے، تو اللہ فعل ماضی کے صیغے سے بیان کرتا ہے۔ فعل ماضی یعنی جو آپ کا پاسٹ میں گزر چکا ہے، اس کے ٹینس سے اللہ یہاں پر بات کرتا ہے۔ ایسا کیوں؟ جبکہ تو ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں، لیکن بیان اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پاسٹ ٹینس سے اللہ فرما رہا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی وقت، اب ہم عصر کی نماز ادا کیے تو اب ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ گزر چکا ہے، یقینی ہم نے اس کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ یقینی اٹل حقیقت ہے۔ اللہ اسی اٹل حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ تم خام خیالی میں مت رہو، محشر میں یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں فعل ماضی سے اس کا ذکر کرتے ہوئے تاکید فرما رہا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو داروغے ہیں، اچھا کلما القیا فوجن، فوج کس کو کہیں گے؟ فوج یعنی گروہ، امت در امت جہنم میں ڈالی جائے گی۔ نوح کی امت ہوگی، ابراہیم کی امت ہوگی۔ یہاں ایک بات کو یاد رکھیں آپ کہ میں کہہ رہا ہوں نوح کی امت، ابراہیم کی امت، محمد الرسول اللہ کی امت۔ جو نبی جس زمانے میں آتا ہے وہ وقت کے سارے لوگ اس کی امت ہوتے ہیں۔ اب اس میں دو قسم کے ہیں، ایک دعوت امت دعوت یعنی جس کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور ایک ہوگی امت اجابت یعنی جس نے اس کو نبی مان لیا، لیکن اس کے زمانے کی ہے تو اس میں اس کو کہا جائے گا کہ نوح کی امت، ابراہیم کی امت، موسیٰ کی امت۔ اب اس میں جو دو پارٹ ہیں، جو امت اجابت ہے وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن جو امت دعوت ہے انہوں نے انکار پر اصرار رکھا اور کبھی بھی انبیاء کو قبول نہیں کیا ہے، تو اللہ ان کو کیا کرے گا؟ اللہ ان کو فوجن سالہم، فوج در فوج، گروہ در گروہ، گروپوں کے انداز میں اللہ جہنم میں ڈھکیلتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صبح قیامت تک تمام بنی نوع انسان کیا ہیں؟ امت دعوت ہے، اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو نبی اور رسول تسلیم کر لیا وہ امت محمدیہ کے وہ حصے کے افراد ہیں جو امت اجابت میں ہیں، لیکن ماں باقی کیا ہے؟ امت دعوت ہے۔ ان کو آپ دعوت پہنچانا ہے، یعنی اب رسول اللہ آنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ امت کا فریضہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے پیغام کو تمام بنی نوع انسانوں تک پہنچائے، اور اگر پہنچنے کے بعد کوئی نہیں قبول کر رہا ہے تو کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا، ان کو فوج در فوج گروپ بنا کر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ اب داروغہ سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا، بات کرے گا، الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ ہم نذیر کے معنی اردو زبان میں ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ڈرانے والا۔ ڈرانے والا، انبیاء کون ہے؟ ڈرانے والے۔ انبیاء کون؟ ڈرانے والے۔ نذیر ہے، نذیر ہے۔ لہذا ہم نے جو ترجمہ ڈرانے سے کیا ہے، لوگ ڈر گئے، جبکہ نذیر کے معنی ڈرانے والے کے نہیں ہیں، نذیر کے معنی ہے خبردار کرنے والے کے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کوئی راستے سے گزر رہا ہے، آپ کو علم ہے کہ آگے اس سڑک میں کھڈا ہے، گڑھا ہے، آپ کو نقصان ہوگا، تو جو جانتا ہے وہ آپ کو آواز دے کر روکے گا کہ رک جاؤ، وہ راستہ خراب ہے، وہاں پر گڑھا ہے۔ تو آپ بتائیے یہ ڈرانے والا ہوا یا خبردار کرنے والا؟ تو یہ ہے انبیاء خبردار کرنے آئے ہیں، انبیاء ڈرانے نہیں آئے ہیں۔ انبیاء تو اللہ سے محبت کا طریقہ و سلیقہ سکھانے آئے ہیں۔ اب وہ پوچھیں گے کیا کوئی تمہیں خبردار کرنے والا نہیں آیا کہ تم یوں ہی غفلت میں زندگی گزارے؟
کیا کوئی نبی اور رسول نہیں آیا؟ کیا تم کو کسی نے یہ حشر کے مناظر کو بیان نہیں کیا؟ کیا اس خوفناکی سے کسی نے ڈرایا نہیں؟ اب وہ حسرت بھرے انداز میں جواب دیں گے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس تو نذیر آیا تھا، ہمارے پاس نذیر آیا تھا، خبردار کرنے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے کہا تم پر کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کیا ہے بلکہ تم خود گمراہ ہو۔ یہ دعوت انبیاء میں یا سیرت انبیاء کو جب آپ پڑھیں گے، جب جس زمانے میں بھی جس پیغمبر اور نبی نے اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کیا، تو سب سے پہلی بات جو مخالفین یا اس وقت کے لوگ ہوتے وہ یہ کہتے کہ لگتا ہے کہ یہ بہک گیا ہے، اس پر کوئی وحی آئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئی، یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ بہک گیا ہے، یہ پہلا اعتراض ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ شدت ہوتی تو پھر مجنون کہتے، ساحر کہتے، کاہن کہتے، پھر اس کے بعد اس کے جسمانی اذیتیں پہنچاتے، یہ تمام چیزیں ایک درجہ بدرجہ ہے، لیکن ابتدا میں کیا کرتے ہیں؟ ابتدا میں کہتے ہیں کہ تم پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے، تم خود گمراہ ہو، تم بہک گئے ہو، تم اپنے آبا و اجداد کے دین سے منحرف ہو گئے ہو۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کہ ہم نے سنا نہیں اور ہم نے اس پر توجہ بھی نہیں دی، لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم یہ جہنم کے اصحاب بن گئے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اب وہ اعتراف کریں گے ذنب کا۔ ذنب کہتے ہیں گناہ کو، گناہ یعنی ذنبن کے معنی دراصل آتے ہیں کہ کسی کی دم جس کو کہا جائے گا، دم کو ذنبن کہتے ہیں، اسی لیے پانی کے ڈول کی جو رسی ہے اس کو بھی عربی میں ذنبن کہتے ہیں، یعنی پیچھے رہ جانا، کسی چیز سے پیچھے رہ جانا۔ اور تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور انبیاء علیہم السلام کی رسالت کا انکار کرنا، تو وہ وہاں پر اعتراف کریں گے ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، لہذا ہم یہاں پر آ پہنچے ہیں۔ پھر اب دیکھیں قرآن کی خوبی ایک اور، آپ ہمیشہ جب بھی قرآن پڑھیں یہ کچھ بیسک اس کے ایک کچھ اصول ہیں اس کو یاد رکھیں۔ یہ ذکر کس کا ہو رہا تھا؟ جہنم کا، جہنمیوں کا، ان سے جہنم کے داروغہ کی گفتگو کا۔ اب اچانک اللہ رب العزت درمیان میں کیا کرتا ہے؟ صاحبان ایمان کا ذکر کرتا ہے، ان کی ان کو بشارت دیتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے جو غیب میں ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نذیر کے معنی ہم نے کیا کیا؟ ڈرانے والا۔ ہم خشیت کے معنی بھی ڈر کے کرتے ہیں، ہم تقوی کے معنی بھی ڈر کے کرتے ہیں۔ ہم نے ہر لفظ کا ایک ترجمہ کر دیا، ڈر 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 ڈر۔ یاد رکھیں تقوی کے معنی اتقوا اللہ اتقوا اللہ، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں فوری؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ ہمارا ہے۔ انگریزی میں جب اس کا اتقوا اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے فیئر آف گاڈ ہوتا ہے۔ اب عیسائیوں نے اس پر اعتراض کیا کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن میں ہر جگہ صرف فیئر آف گاڈ ہے، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جبکہ اس کے مد مقابل بائبل میں کیا ہے؟ لو آف گاڈ، لو آف گاڈ۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا عیسائیوں کا خدا محبت کی بات کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور مسلمانوں کا خدا ہے جو ڈرانے والا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اتقوا اللہ کا ترجمہ اصل غلط کیا ہے۔
ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اتقوا اللہ کا اردو میں ترجمہ کریں تو کہیں اللہ سے بچو، یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم ایسے اس کے سامنے نافرمانی کا مظاہرہ نہ کریں، اس سے بچیں۔ ڈرنا اور بچنا الگ ہے۔ ہم کیا ترجمہ کیے؟ ڈر، لیکن اتقوا اللہ کے معنی ہے اللہ سے بچنا، اللہ سے اپنے، جبکہ ہمارا جو خدا ہے، ہمارا جو اللہ ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ابتدا کے دیکھیے آپ آیتوں میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، اور اس سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اس میں بھی رحمان رحیم، اسی کے فوری بعد پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہمارا خدا رحمان ہے، رحیم ہے، اس سے محبت ہونی چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ من ذالک خدا کوئی خوف زدہ شے کا نام ہے۔ خدا تو 70,000 ماؤں سے زیادہ ہم سے شفقت اور محبت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ یربہم بالغیب میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ غیب میں ہے۔ اصل ترجمہ یہ ہونا ہے کہ ہم بن دیکھے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ، میں یا عوام نے خدا کو نہیں دیکھا، اللہ کا دیدار اللہ جس پر فضل کرتا ہے انہی کو ہوتا ہے۔ عام بات ہو رہی ہے کوئی اللہ کو نہیں دیکھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ غائب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تو وہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہم جہاں ہیں وہاں اللہ ہے۔ اللہ غائب نہیں ہے، دراصل ہم غائب ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی ایک مثال سمجھیں آپ۔ اب میں بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ مجلس میں، محفل میں موجود ہیں، میں کچھ کہہ بھی رہا ہوں لیکن آپ کا انٹینشن نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ بات نہیں سن سکتے۔ آپ کو توجہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کیا کہا آپ کو آپ سنتے نہیں، تو پھر یاد رکھنا مشکل ہے۔ اسی طرح بعض وقت آپ غور کریں، خود پر غور کریں کہ ایک محفل میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، سب ہوں، لیکن ایک شخص کو ہم نہیں دیکھتے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ نہیں تھا؟ وہ کہے گا کہ میں تھا محفل میں۔ پھر کیوں نظر نہیں آیا؟ چونکہ ہماری توجہ نہیں تھی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کوئی ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں بیٹھتا ہے، بہت دیر بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بعد میں ملتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں بھائی صاحب آپ کہاں تھے؟ وہ کہتا ہے میں تو آپ کے ساتھ تھا۔ تو جب آپ اعتراف کرتے ہیں یا نہیں، اچھا آپ تھے، میں غور نہیں کرا، یہ ہمارا ورڈ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس مادی دنیا میں روزمرہ ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ نعوذ باللہ خدا غیب میں ہے۔ خدا ظاہر ہے، حقیقت میں ہم غائب میں ہیں۔ ہمارے دل پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں خدا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی سفر کو طے کرنا بندگی کا نام ہے کہ ان پردوں کو، ان حجابات کو چاک کر کے اللہ کی طرف توجہ لگائیں گے تو ہر سو خدا نظر آئے گا۔ یہی تو مہدویت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو غائب میں کون ہے؟ ہم ہیں۔ غائب میں اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو ہر آن ہے، اللہ ہر لمحہ ہے، ہر موقع پر، ہر جگہ ہے۔ قرآن اس کے بہترین دلائل پیش کرتا ہے، یہ کوئی ایسا من گھڑت قصہ کہانی نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ کیا ہم کو نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا۔ چونکہ نظر اس لیے نہیں آتا، ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ جب توجہ ہوگی تو وہ نظر بھی آئے گا۔ تو غائب میں حقیقت میں کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہمارا دل غائب میں ہے۔ جب اس کو غائب سے دل کو ظاہر کریں گے تو خدا ظاہر ہوگا، خدا نظر آئے گا۔ اور پھر اللہ ان صاحبان ایمان کو خوشخبری کیا دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اجر کبیر، بہت بڑا اجر کرنے والا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ یہ سورہ مبارکہ کی خصوصیت دیکھیں آپ۔
پہلی جو آیت ہے یہ یہاں پر پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے جو 14 آیات پر مشتمل ہے. یہ پورا سورہ مبارکہ 30 آیت پر مشتمل ہے. 30 میں سے یہ 14 آیات پر ایک رکوع ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب جب رکوع کا اختتام ہو رہا ہے تو کس طرح ہو رہا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. یہ دراصل ہمارے اذہان کو اس طرف متوجہ خدا کروا رہا ہے کہ پہلے آیات میں اللہ نے اپنی صفت قدرت کو بیان فرمایا اور یہاں آخر میں اپنی صفت علم کو بیان فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. جو تم زور سے کرتے ہو بات یا زور سے کہتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو ہم خفیہ طور پر رکھتے ہیں خاموشی میں کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہے انہ علیم بذات الصدور. اللہ ہمارے دلوں میں دفن جو سازشیں ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. ہماری اللہ نیتوں سے بھی واقف ہے. اب آپ دیکھیں یہ قدرت اور علم صفت اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ اس کے پس منظر میں آخرت ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ کیسے؟ انسان سوچتا ہے کہ یہ انسان مرا گلا سڑا ختم ہو گیا، ہڈیاں ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی. اب اس کو یہ حیرت ہے، یہ تعجب ہے یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اگر اللہ کی قدرت پر ایمان مکمل رہے گا تو وہ تسلیم کرے گا کہ اللہ اس کو اپنی قدرت سے دوبارہ زندہ کر دے گا. یہ اس کی صفت قدرت پر ایمان کی زیادتی کو اللہ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے اللہ کی ذات پر. یہ تمام دیکھیے معاد سے تعلق ہے، صفت قدرت بھی ہو جائے یا صفت علم بھی ہو جائے. اچھا پھر آپ کہیں گے کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں، صبح سے شام تک ایک دن میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا پلان کرتے ہیں، کیا نیت ہوتی ہے، کیا ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ بتائیے. سرسری طور پر آپ کو موٹے موٹے چیزیں یاد رہیں گے. صبح اٹھا تھا، ناشتہ کرا، فلاں کرا، دوپہر کھانا، جاب پہ گیا. ہر ایک کی روٹین ہے. اب میں صبح کچھ سوچا تھا، مجھے یاد نہیں ہے میں کیا سوچا تھا. صبح میرے دل میں کچھ نیت تھی کسی کے بارے میں، اب مجھے یاد نہیں ہے کیا نیت تھی. انسان اپنی پوری ایک دن کی ریکارڈنگ کو سیف نہیں رکھ سکتا. آپ کہیں گے نہیں کیمراز میں ریکارڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیمراز میں آپ کے کیا ریکارڈ ہوگا؟ آپ بات کریں گے، چلیں گے، پھریں گے، کام جو بھی کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہوگا. دماغ میں جو چل رہا کیمرے میں ریکارڈ ہوتا کیا؟ بتائیے. دل میں جو آپ کے چل رہا کیا وہ کیمرے میں ریکارڈ ہوتا؟ نہیں ہوتا. لیکن اللہ وہ اللہ ہے جو ہمارے ہر لحظے کو ریکارڈ میں رکھ رہا ہے. اب تصور کریں حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا پوری زندگی کا جو ڈاٹا ہے وہ اللہ محفوظ رکھنے والا ہے. ہم کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا. یہ اس کے صفت علم کی عظمت کا معاملہ ہے. تو اللہ ہم کو توجہ دلا رہا ہے کہ ایک تم خود اللہ کی قدرت پر کامل یقین رکھو، ایمان رکھو. گل جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، ہزاروں سال گزر جائیں گے، لیکن وہی خدا تمہیں دوبارہ اس دنیا میں سے محشر میں اٹھا لے گا. اور اٹھائے گا تو خالی نہیں اٹھائے گا، جو کچھ کر کے آئے ہیں وہ پوری ریکارڈنگ کے ساتھ اٹھائے گا. تو یہ اللہ کی صفت علم ہے. الا یعلم من خلق. پھر کتنا پیارا سوال اللہ کر رہا ہے کہ کیا تم جانتے ہو یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر. وہ لطیف ہے. لطیف کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ جو
ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے خیالات کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو، سب کو جانتا ہے۔ اور ایک لطیف کے معنی ہے کہ بغیر کسی سبب کے فیض پہنچاتے رہنا۔ اب آپ دیکھیں اللہ ہمیں کیسے فیض پہنچا رہا ہے۔ ہم دنیا میں نہیں آتے تب سے اللہ ہم پر مہربانیاں شروع کر دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی اللہ ہمارا رزاق غذا پہنچاتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد بھی اللہ نے ہمارے لیے غذا کا انتظام کیا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، یہ سب اللہ ہے۔ اللہ کا فیض آج بھی ہے، قیامت تک جاری رہے گا، اور ہر انسان صبح سے شام، شام سے صبح، ہر لمحہ اللہ کے فیض سے مستفید ہو رہا ہے۔ بظاہر کچھ نظر نہ آئے کہ خدا کا کیا فیض ہے، تو یاد رکھیں یہ ہماری سانس یا ہمارے دل کی دھڑکن بھی خدا کا فیض ہے۔ سانس نکلے واپس نہ جائے تو کیا کر لیں گے؟ دنیا کی ساری قوت طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن ہم بچا نہیں سکتے۔ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کا فیض ہے؟ اللہ کا فیض ہے، اور اللہ ہماری ہر نس نس سے واقف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر کوئی، آج میں ہو، آپ ہو، ہم تمام لوگ موبائل فون یوز کرتے ہیں۔ آپ اس کی جتنی بھی معلومات رکھیں گے لیکن آپ پھر بھی ناقص رہیں گے، کچھ معلوم رہیں گے، کچھ نہیں معلوم۔ واچ پہنتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کیا واچ کے اندر جو باریک باریک چھوٹے چھوٹے اسکروز ہوتے ہیں، کیا کوئی سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے؟ پہننا معلوم ہے، لیکن وہ کیا ہے نہیں معلوم۔ تو یہ واچ یا یہ فون جس نے بنایا اس کو معلوم یا نہیں معلوم؟ اس کو معلوم رہے گا۔ وہ جو انجینئر ہے یا وہ جو میکینک ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، وہ پرزے سے واقف رہے گا۔ تو اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، تو اللہ ہمارے پرزے سے واقف ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کا اختتام اپنی صفت علم پر کر رہا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ تصور رکھیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ کفر صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کا انکار کر دے، کفر یہ بھی ہے کہ خدا کو تو مانے لیکن خدا کے احکام کو نہ مانے۔ اور یہ پورے کفر سے بچنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ سب سے اہم ہے، کہ ہر وہ سانس ہماری مردار ہے جو بغیر ذکر خدا کے جاری ہو۔ آپ کو یہ روایت یا یہ نقل مبارک دو جملوں میں نظر آئے گی تو ہم سمجھتے ہیں مہدی السلام فرمائے، بس ہم بھی فرما رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، فرما بھی رہے ہیں۔ لیکن آپ جب اس کی گہرائی میں دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا، اگر میں خدا کو سانس کے ساتھ یاد کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہوں، الا اللہ تو ہے کہہ رہا ہوں، لا الہ ہوں نہیں کہہ رہا ہوں، لا الہ کہہ رہا ہوں، الا اللہ کہہ رہا ہوں، جو بھی اللہ کا نام لے کر اللہ کو میں یاد کروں گا تو دو چیزیں ہوں گی۔ اول تو اس کا شکر بجا لائیں گے کہ تو نے پیدا کیا، ہم تیرے شکر گزار۔ دوم یہ، کوئی بھی کام جب ذہن میں آئے گا تو ساتھ خدا بھی تو رہے گا۔ اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمارا ضمیر، ہمارا مفتی بن کر ہم کو فتویٰ دے گا کہ یہ صحیح ہے کرو، یہ غلط ہے مت کرو۔ تو یہ فائدہ ہے۔ یہ نقل مبارک پر انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے گفتگو کا شرف حاصل کیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کا امت محمدیہ پر یہ احسان عظیم ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت بڑے بڑے سمندروں کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہماری اپنی صلاحیت اور قابلیت ہے کہ اس میں سے موتیوں کو چنیں اور چن کر اس پر عمل کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔